اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان محبت دینا بھی چاہتا ہے اور لینا بھی چاہتا ہے، مگر بہت سی محبتیں غلط راستوں پر نکل گئی ہیں، جیسے نامحرم کی محبت۔ آج ہم جانیں گے کہ محبت کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے محبت کا دعویٰ دار ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، کپڑے، جوتے، معاشرے کے رکھ رکھاؤ، ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ دل کا ایک خاص حصہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کیا ہے، جسے لب کہتے ہیں۔ جب انسان اس حصے میں مال، اولاد، شہرت کی محبت کو لے آتا ہے تو یہی محبت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ جو محبت کا حق اللہ کی ذات کے لیے خاص تھی وہ آپ نے لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ جو توقعات آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے تھی وہ اب لوگوں سے وابستہ ہو گئی۔ جو یاد ہر وقت رب کی ہونی چاہیے وہ یاد ہر وقت کاروبار یا اولاد کے لیے رہ گئی۔ لہٰذا اپنی محبت کو اللہ کے لیے خاص کریں، اپنی تمام امیدیں، توقعات اللہ سے وابستہ کریں، کیونکہ اللہ پاک کی محبت ہر دکھ درد کا علاج ہے۔ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ انسان جس بھی شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، جس سے باتیں کرتا ہے، جس کی باتیں سنتا ہے، تو اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس کی صفات و عظمت کا ادراک ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ کی پہچان کے بغیر عبادات میں سکون اور مزہ نہیں آتا۔ جب آپ کو اللہ سے محبت نہیں تو آپ اللہ کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ان عظیم احسانات کو یاد کیجئے جب آپ کچھ بھی نہ تھے، پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھے۔ اس رب نے آپ کو وجود بخشا، سلامتی کے ساتھ دنیا میں اتارا، پھر ماں باپ کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ وہ کس طرح اپنا مال، وقت سب آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ آپ کو نوازتا گیا، مگر آپ نے کبھی مڑ کر اس ذات کی نعمتوں کا ادراک تک نہ کیا، لیکن اس نے کبھی آپ پر اپنا رزق بند نہیں کیا۔ پھر جب کبھی مصیبت آئی اور آپ نے اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس رب کے سامنے حاضری دی تو اس نے آپ کو آغوش رحمت میں لے لیا، اپنی قربت اور حمایت کا یقین دلایا، کبھی طنز نہ کیا، نہ تانا دیا کہ پہلے تو غافل تھے، اب کیوں آئے۔ وہ رب تو اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب پلٹتا ہے، مگر ہم ہے کہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر اس کو بھول بیٹھتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے باتیں کر لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات جو سب سے قریب ہے اس سے بات نہیں کرتے۔ آج اللہ کے سامنے بیٹھیں اور اسے سب بتا دیں، اللہ سے اس کی محبت مانگیں اور کہیں کہ اے میرے رب، مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ جب ہم اپنے ارد گرد بہت دنیا اکٹھی کر لیتے ہیں تو اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اپنی تمام زائد از ضرورت بیگ، کپڑے وغیرہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی محبت واپس آنے لگے گی۔ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام قرآن پاک سے محبت کریں،
قرآن سے جڑ جائیں۔ جو اللہ کی بات سنتا اور جانتا ہے اس کے دل میں ہی تقویٰ آتا ہے، اور تقویٰ والے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں وہ نسخہ کیمیا بتا دیا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کے اسوہ طریقہ کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کی محبت کا حقدار بنا جا سکتا ہے۔ سیرت نبی پر کتابوں کا مطالعہ کریں، حرام رشتوں کی محبت کو سرے سے چھوڑ دیں، لیکن حلال رشتوں میں بھی توازن لانے کی ضرورت ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، خواہ وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو یا کاروبار ہو۔ اب اپنا جائزہ آپ خود لے سکتے ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کس چیز کی محبت ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، اولاد، کاروبار یا کچھ اور؟ جب لوگوں کو معاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کیوں ایسا نہیں کر پاتے؟ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر ہم معاف کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے شیطان نے انکار کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کہ میں افضل ہوں، اور ہم انسان بھی یہی سوچتے ہیں کہ میں کیوں جھکوں، کیوں معاف کروں۔ ہم اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اس سے محبت کر کے اسے راضی کر لیجئے تاکہ آخرت میں سرخ رو ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھ عاصی کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور مخلوق کے سامنے میری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔